نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی۔ ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ جب دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ اور بیٹا ذبح ہونے پہ، اب باپ کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہے، ہاتھ میں چھری ہے، 100 سال کا بوڑھا باپ، چھری کی نوک حلق کے اوپر رکھ کے پورا وزن ڈال دیا، گلا کٹ گیا، خون بہنے لگا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک عجیب کیفیت میں، کیا کیفیت ہو سکتی ہے میرے پاس تو لفظ نہیں ہے، آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ منظر بدلا ہوا ہے۔ بیٹا سمجھ کے جس کو ذبح کیا وہ تو دمبا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں، اور پاس حضرت جبریل امین بھی کھڑے ہیں۔ تو بے ساختہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر جو لفظ آیا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پاس کھڑے جبریل بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ نے کہا اے ابراہیم تمہاری قربانی کی سنت کو بھی قیامت تک جاری رکھیں گے، تمہاری زبانوں سے نکلے ہوئے جملے بھی مرنے نہیں۔ حضرت عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز میں تھا، سجدہ اتنا طویل ہو گیا کہ ہمیں لگا کہ امر الہی آ گیا ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اور حکم الہی کی وجہ سے حضور کا وصال ہو گیا ہے، یا پھر یوں ہوا ہے کہ کوئی وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ حسین ابن علی حضور کی پشت پہ بیٹھے اور میرے آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں۔ خیر سلام پھرا تو میں نے تو یہ منظر دیکھ لیا تھا، باقی لوگ انہوں نے حضور کی خدمت میں عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ حضور ہمیں یہ لگا کہ جیسے آپ پر امر الہی آ گیا ہے یا پھر آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ میری پشت پہ میرا شہزادہ بیٹھا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اس فرمان کے اندر سے جو روحانی چشمے پھوٹتے ہیں ذرا ان کا ذائقہ لینا ہے۔ حضور فرمانے لگے اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کریں، میں جدھر جدھر جاؤں پہاڑ سونے کے میرے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ مالک مجھے ایک دن روٹی دینا، ایک دن کا فاقہ دینا۔ اے اللہ میں چاہتا ہوں جس دن تو مجھے سیر ہو کے کھانا دے اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن مجھے فاقہ ہو اس دن میں ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں دعا کروں۔ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بنے میرے ساتھ چلے۔ جب سونا چاندی آنا جانا لمبے چوڑے معاملات ہمارے محبوب نے پسند نہیں کیے تو پھر رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر اپنے گھر والوں کی تربیت کے لیے اور تعلیم امت کے لیے ایک دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ ذرا حساب آسان کر کے لینا۔ یہ حضور تعلیم امت کے لیے دعا مانگتے، اللہ حساب ذرا آسان کر کے لیجیے اور مالک کرم فرمانا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور فرمانے لگے عائشہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ رب کریم بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالے گا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے گا، یہ آسان حساب ہے۔ پتہ مالک کو ہے اس نے کیا کیا ہے پر کریم ہے نا۔ اور حضور فرماتے عائشہ یاد رکھو جس سے اس نے حساب لیا وہ پھر بڑی مشکل میں آ جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا، ہر جگہ قربانی حضرت علی کی۔ جب مدینے میں نا حضور نے سب کو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنا دیا تو حضرت علی چپ کر کے کھڑے ہیں۔ حضور نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے بھی تو کسی کا بھائی بنائے نا۔
حضور نے فرمایا تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ امام راضی نے لکھی ہے ایک بات، بڑی عجیب بات لکھی۔ امام راضی کہتے ہیں زمین پہ نبی پاک نے حضرت علی کو بھائی بنایا تھا، تو آسمانوں پہ جبریل امین نے حضرت میکائیل کو بھائی بنا لیا۔ تو رب کریم نے پوچھا کیوں بھائی بن گئے ہو؟ کہا تیرے محبوب کا جلوہ دیکھ کے بن گئے۔